السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے آج زاہد حسین صاحب. کسی تعارف کے محتاج نہیں. آج دو رائے میں پہلے حصے میں بات کریں گے موضوع بحث جو چل رہی ہے نون لیگ کی پارلیمانی کمیٹی کی اندرونی کہانی، جس میں ذرائع کے مطابق وزیر اعظم اور وزیر داخلہ چودھری نثار کے درمیان پاناما کیس کے حوالے سے کچھ گرما گرمی سامنے آ رہی ہے. رپورٹوں کے مطابق چودھری نثار صاحب تقریباً 40 منٹ تک بولتے رہے اور بہت سی اہم باتیں کی، جس کے بعد وہ اجلاس میں سے اٹھ کر چلے گئے. ان کا کہنا یہ تھا کہ کچھ خوش آمدی مشیروں نے پاناما کیس خراب کیا اور وزیر اعظم صاحب کو کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. اگرچہ وزارت داخلہ کے ترجمان نے ایسے بیانات کی تردید کی ہے، مگر اس خبر کو تقریباً ہر اخبار اور ٹی وی چینل نے رپورٹ کیا ہے. پروگرام کے باقی حصوں میں ہم اپنے ایکسپرٹ سے اس کیس کے قانونی اور سیاسی پہلوؤں پر بھی بات کریں گے. زاہد حسین صاحب، آپ کا ایک بہت دلچسپ مضمون پڑھنے کو ملا اور آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ ساتھ میں ایک پیرالل تجزیہ چل رہا ہے جو کہہ رہا ہے، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ زیر اقتدار وزیر اعظم پہ اس سے زیادہ سنجیدہ الزامات کیا ہو سکتے ہیں. لیکن ساتھ میں اب یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی ڈو پروسیس کنسرنز ہونے، یا اگر آدمی کا پورا انصاف پہ اگر اس کو اترنا ہی ہے تو اس کا ایک منصفانہ قسم کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس کے بعد بھی اگر آپ کو کرنا ہے اس میں گواہ ہونے چاہیے، کراس ایگزامینیشن ہونی چاہیے، اور عدالت عظمیٰ کی ایک خصوصی ہیئرنگ جو ابھی اس طرح چل رہی ہے 184 کے تحت، اس سے ہٹ کے ایک پوری ٹرائل ہو. اس پہ اگر آپ کی دیکھیں، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے کہ بغیر ڈیو لیگل پروسیس کے جو ہے اگر کوئی فیصلہ تو وہ صحیح نہیں ہوگا. وہ فیئر ٹرائل کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ پورا اس پہ نہیں ہوگا. اس سے تو کسی بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن ایک اور بات بھی آپ دیکھیں کہ یہ کوئی ایک صرف جی آئی ٹی کی رپورٹ میں نہیں ہے. پچھلے جو ہے تقریباً 5 یا 6 مہینے تک جو ہے سپریم کورٹ میں ایک ہیئرنگ چلتی رہی. اس میں پھر ایک فیصلہ بھی آیا اور یقینی طور پہ فیصلے کے بعد جی آئی ٹی بنتی ہے. تو یہ کہا جائے کہ بغیر کسی ڈیو لیگل پروسیس کے یہ ساری کارروائی ہونی تو میرے خیال صحیح نہیں ہوگا. اس میں مختلف آرائیں ہو سکتی ہیں کہ کیسے ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، اور اب خاص طور پہ یہ آئے گی بات. اور یہ بات جو ہے ابھی کسی نے فیصلہ نہیں سنا ہے. جی آئی ٹی جو ہے ایک رپورٹ ہے، ایک انویسٹیگیشن رپورٹ ہے. اس میں جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیصلہ ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہیں. اس میں لیگل چیزوں پہ تو بہت بحث مباحثہ ہو سکتی ہے کہ کیا چیز صحیح ہو سکتی ہے، کیا چیز نہیں ہو سکتی ہے. لیکن اس میں ایک بات جو میرے نظر سے بہت زیادہ اہم ہے کہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک وزیر اعظم کے خلاف اس قسم کے الزامات لگتے ہیں تو پھر اس کی جو مورل اور پولیٹیکل پوزیشن ویک ہو جاتی ہے. اور اس سے پاکستان کے بارے میں نہیں ہے، دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس قسم کے الزامات ہوتے ہیں، اس سے کم یہ تو خاصے سنگین الزامات ہیں. میرے خیال کافی ایک لحاظ سے 5-6 مہینے کی جو ہے ایک رہی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں آئی ہیں. تو مسئلہ یہ آتا ہے کہ کیا وزیر اعظم صاحب کو اپنے عہدے پہ برقرار رہنا چاہیے. دیکھیں، اس میں ٹھیک ہے وہ اپنے عہدے سے ہٹیں، ایک لحاظ سے جو ہے جو بھی ان کے الزامات ہیں، جو بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے کہ اگر وہ فرض کیجیے اس کو ٹرائل کورٹ میں بھیجتے ہیں یا نیب میں بھیجتے ہیں تو وزیر اعظم صاحب کو یہ موقع ملے گا کہ اپنی صفائی میں جو ہے جو کچھ بھی کہنا سکیں وہ کر سکیں. لیکن اس کو یکسر رد کرنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ صحیح ہوگا. اسی پہ زاہد صاحب، آپ کو مجھ سے بہتر پتہ ہے، ماضی کے جو تجربے ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جناب آخری دم تک پرعزم لڑتے رہیں گے اور استعفیٰ نہیں دیں گے. اب یہ اس طرح کا لاہ عمل کیا آپ کو اختیار کرنا چاہیے؟ آپ نے بات کی مورل پلین کی، وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن جس طرح آپ خود جناب گواہ بھی تھے 1998 میں، کاوزی صاحب بھی گواہ تھے، اس میں ہم نے تمام آرٹیکل بھی پڑھے. عدالت عظمیٰ پہ ان دنوں میں ایک اور طرح کا حملہ ہو رہا تھا. آپ نے آف سکرین بھی بہت دلچسپ بات کی کہ ابھی اب جو حملہ ہے وہ ریٹرک میں تبدیل ہو گیا ہے. کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ استعفیٰ دے دیں؟ بالکل یہی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں، سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ جمہوری جو ایک لحاظ سے پروسیس ہے جو کہ بڑی مشکل سے جو ہے اپنی ایک ٹریک پہ آیا ہے، اس کو برقرار رہنا چاہیے، اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے. اگر اکاؤنٹیبلٹی ود ان سسٹم ہو رہی ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ اس میں لوگوں کو جو ہے یہ ایک لحاظ سے اس کی حمایت کرنی چاہیے کہ یہ آؤٹ سائڈ دا پروسیس نہیں ہو رہا ہے. لیکن سر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آؤٹ سائڈ دا پروسیس ہو رہا ہے اور کہ جو احتساب ہے وہ اکراس دا بورڈ نہیں ہو رہا، کہ آپ کے جو جج صاحبان ہیں، جرنیل صاحبان ہیں، سر اصغر خان کے سب کے سامنے ہم نے بلکہ کل بھی اس کا حوالہ دیا تھا، اس پر اس طرح
کی عمل درآمد نہیں ہو رہی ایز اپوز ٹو جو شریف صاحبان ہیں، شریف خاندان ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات میری سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ جب بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ فلانا نے بھی چوری کی، اس کے خلاف کیوں نہیں ہو رہا ہے، مسئلہ یہ آتا ہے کہ وہ غلطیاں ہوئی ہیں ماضی میں، بے تحاشا غلطیاں ہیں جس کے نتیجہ ہم نے بھگتا ہے۔ یہاں پہ اگر فرض کیجئے کہ عدلیہ کا نظام صحیح ہوتا جناب، اور فرض کیجئے کہ جو ہے یہ تمام چیزیں جس کی آپ بات کر رہے ہیں، دیکھیں جمہوریت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک یہ ایک رول آف لا، اس کے بغیر جمہوریت یا کوئی جو ہے معنی نہیں رکھتی ہے۔ صرف الیکشن کے ذریعے آپ جب منتخب ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ آزاد ہوتے ہیں کہ بھئی 20 کروڑ عوام نے مجھے منتخب کیا ہے اس لیے مجھے کوئی ہاتھ لگانے کا نہیں ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ماضی میں بہت غلطیاں ہوئی ہیں، یہ سب ہے، اس سے کوئی جو ہے لوگوں کو جو ہے اس بات سے اتفاق ہے کہ اس کو نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر فرض کیجئے اب ہو رہا ہے، لیکن اس میں بہت بڑی فرق آتا ہے۔ پہلے جتنی بھی انویسٹیگیشن ہوتی رہی کہ جب حکومت باہر ہوتی تھی تو دوسری حکومت جب آتی تھی تو وہ جو ہے اس کے خلاف تحقیقات کرتے تھے، تو ایک ڈاؤٹ ہمیشہ رہتا تھا ایک لحاظ سے اس کی کریڈیبلٹی پہ۔ لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف تحقیقات ہو رہی ہیں، اور یہ جو ہے فیصلہ سپریم کورٹ کے کر رہے ہیں۔ یا تو آپ طے کریں کہ کوئی بھی جو ہے لیگل پروسیس جو ہے وہ ہمیشہ جو ہے ایک لحاظ سے ڈاؤٹ فل ہو، آپ کے نزدیک ہے، کنٹروورشل بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ جو ہے پھر کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں کہ ایک لحاظ سے اگر آپ جو ایک کانسٹیٹیوشنل اتھارٹی ہیں، اگر اس کوئی بات نہیں مانتے ہیں تو اس کو آپ کس چیز کو جا رہے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کا ایک پریسیڈنس بن سکتی ہے اگر یہ اس کا فیئر ٹرائل ہوتا ہے، میں لفظ استعمال کرتا ہوں، وزیر اعظم صاحب کے خلاف فیئر ٹرائل ہوتا ہے اور وہ کسی نقطے پہ پہنچتا ہے، کنکلوڈ ہوتا ہے کسی چیز پہ، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند یہ چیز ہوگی کہ پہلی دفعہ کچھ نہ کچھ رول آف لا، جو پہلے غلطیاں تھیں وہ نہیں، تو آگے چل کے دو چیزیں ہوں گی۔ لیکن جس چیز کی ہم کام کر رہے ہیں، بہت سے جنرلوں کا جو ہے یقینی بات یہ ہے کہ اس ملک میں فوجی حکومتیں بھی رہی ہیں، اور میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ بہت ساری خرابیاں اس ملک کے اندر جو ہیں وہ فوجی حکومتوں کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ایک فوجی حکومت میں رول آف لا نامی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ایک ڈکٹیٹر کا حرف آخر ہوتا ہے۔ تو آپ جو ہے اگر فرض کیا ہم نے جمہوریت کے لیے جب جدوجہد لوگوں نے کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو جمہوریت کو پوری طرح ہونا چاہیے، تو اس میں فرق ضرور کرنا چاہیے ایک ڈکٹیٹرشپ کے درمیان اور ایک جو ہے ایک لحاظ سے جمہوری حکومت کے درمیان۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا اثر پڑے گا، اور میرا خیال یہ ہے کہ تاریخیں موجود ہیں۔ کوریا کی ایک مثال موجود ہے کہ وہاں پہ ایک ڈکٹیٹر ہوا کرتے تھے، ان کے 15 سال بعد جو ہے ان کو بلا کے پہ ٹرائل کیا گیا، انہوں نے جو قبضہ کیا تھا اس کے بعد کیا گیا تھا، لیکن یہ کہ مستحکم ہونا چاہیے۔ اگر آپ کا جمہوری عمل مستحکم ہوتا ہے، اگر اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس مضبوط ہوتا ہے، تو جو ماضی کے خرابیاں بھی تھیں اس کو بھی کسی حد تک، میں نہیں کہہ سکتا پوری چیز ختم ہو جائے گی، لیکن پھر ایک پروسیس چل نکلے گا۔ ٹھیک، زاہد صاحب آپ نے اسی حوالے سے بات کی اینڈ آف دا شریف ایرا کی کہ کیا شریف دور کا یہ ہم خاتمہ اس کی طرف جا رہے ہیں کہ نہیں۔ ماضی میں جناب آپ نے دیکھا کہ تحقیقات ہوئیں، احتساب بھی ہوا، اور حالانکہ کبھی کبھی کچھ کنوکشنز نہیں ہوتی تھیں، آصف زرداری صاحب جیل گئے، شہید محترمہ پہ بھی بے تحاشا کیس ہوئے، اب میاں صاحب پہ بھی اس طرح کے کیس ہو گئے۔ کیا یہ پھر سیاسی شہادت میں تو نہیں تبدیل ہو جائے گا؟ جب آپ بات کرتے ہیں ایک دور کے خاتمے کی، اگر آپ اس کو ریٹورکلی ایک سیاسی رنگ دے سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں تو حکمرانی کرنی نہیں دی، اور پھر آپ پیچھے بیٹھ کے اسی طرح سیاسی جماعت کو چلاتے رہیں، تو کیا will this not be perpetuating more of the same؟ دیکھیں، ایک بات تو یہ کہ شہادت کا شوق میرے خیال سارے سیاستدان کو ہوتا ہے اپنی سیاسی زندگی کو بڑھانے کے لیے، اور اس کو استعمال بھی کیا گیا۔ یہ بات صحیح ہے کہ جب بھی ایک لحاظ سے غلط یا آؤٹ سائڈ لیگل پروسیس آپ کو ایک لحاظ سے آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو وہ ہمیشہ ایک لحاظ سے ڈاؤٹ فل ہوتی ہے۔ نواز شریف صاحب کی جو ہے جب مشرف نے تختہ الٹا تھا تو جو بھی کارروائی ہوئی تو اس میں ایک سوالیہ نشان تھا، اس میں جب ان کو وہاں پہ ہائی جیکنگ کی اس پہ سزا بھی ملی تو کسی نے تقسیم، کیونکہ ایک فوجی عدالت ایک فوجی حکومت کے تحت ہوا، فوجی حکومت کے تحت کوئی بھی منصفانہ کارروائی نہیں ہوتی ہے، اس لحاظ سے وہ شہید بھی بن گئے تھے اور واپس بھی اسی لیے واپس آئے تھے۔ لیکن یہاں وہ فیکٹر نہیں ہے، یہاں وہ فیکٹر نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو یقین طور پہ جو یہ کوشش کی جا رہی ہے حکمران پارٹی کی طرف سے کہ ایک کوئی کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ شخصیات سے زیادہ بڑی چیز جو ہے وہ ایک جمہوری عمل ہے۔ تو یہ طے کر لیں کہ آپ صرف شخصیت کو چاہتے ہیں۔ ایک نعرہ بڑا لگتا تھا وہ ایم کیو ایم کے حوالے سے
کہ ہمیں جو ہے قائد چاہیے، ہمیں جو ہے وہ منزل نہیں چاہیے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ چیز رہتی ہے کہ قائد جو ہے وہ خود پروڈکٹ ہوتی ہے اگر آپ کا ہے تو جمہوری سیاست ہی کی طرف سے. تو فرض کیجئے کہ اگر آپ کے پاس راستے کھلے ہوئے ہیں لیکن کہ جو ہے آپ اپنا نیا قائد منتخب کر کے الیکشن میں جائیں، الیکشن کو 8 مہینے رہ گئے، اور میرا خیال یہ چیز حکومت جاری رہنی چاہیے پارٹی کی، شخصیات کی نہیں. دوسری بات میں نے جو لکھا ہے کہ کیا عمل ہے، دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ جس قسم کے نوعیت سے کیس ہے وہ تو خیر فیصلہ کرے گی، اس کے بعد ان کا سیاسی مستقبل تابناک نہیں ہے. جناب اس پہ میں ذرا زیادہ گہرائی میں جانا چاہوں گا، آپ کے ساتھ ہی گفتگو جاری رہے گی، رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے بقول زاہد حسین صاحب کے کیا یہ شریف دور کا خاتمہ ہے؟ زاہد صاحب ہم ابھی کافی آپ نے ایک بہت دلچسپ بات کی کہ ہم پھر ایک دم سے سازشوں کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جناب اگر آپ یہ ایڈیٹوریلز پڑھیں تو یہ بار بار وہی پرانے لفظ ڈیپ سٹیٹ، اسٹیبلشمنٹ، یہ پھر سے کیا جا رہا ہے اور وہ سامنے رکھتے ہیں کہ جی آپ مڈ نائٹ جیکل کو اٹھا لیں یا آپ اسلامی جمہوری اتحاد کو اٹھا لیں، جو آئرونکلی اسی جماعت کا جب جنم ہوا تھا وہ اسی اتحاد کے ذریعے ہوا تھا. کہ بات یہ ہے کہ جی عدالت اور اسٹیبلشمنٹ پھر سے یکجہت ہو کے ایک آپ کے منتخب نمائندوں کو برطرف کر رہے ہیں، اور وہ اس لیے کیونکہ ایک طرح کے پاور سینٹرز ہیں جو ان چیزوں کو آگے بڑھنے نہیں دیتے. کیا ایسا ہی ہے جناب؟ کیا آپ ان کو آنکھ دکھائیں اور ایک دم سے سازشیں ہو جاتی ہیں راتوں رات؟ دیکھیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی ہیں کہ اس ملک میں اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں. جیسے آپ نے مڈ نائٹ جیکل کی بات کی، وہ سب کے سامنے آئے اور کھل کے بھی سامنے آئی. جو لوگ اس میں شریک تھے وہ لوگ ایکسپوز بھی ہوئے، سب سامنے آئے. اور اب آپ کو پتا ہے اس کے پیچھے کن لوگوں کے حامی تھے. مطلب یہ ہے کہ وہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے تھے. یہ بھی سب کو پتا ہے کہ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کس طرح سے موو کی. تو ساری چیزیں ہوتی رہی، اس سے کوئی انکار نہیں ہے. یہاں ڈیپ اسٹیٹ کا بھی جو ہے وجود ہے، یہاں موجود ہے، کیونکہ اس ملک کے اندر ایک طویل عرصے سے فوجی حکومتیں رہی ہیں، اور پھر جب فوجی حکومتیں جاتی بھی ہیں تو لیکن فوج کی جو ایک ٹسل جو ہے وہ مستقل رہتی ہے. لیکن ہر چیز کو ہم پھر سازش میں تبدیل نہیں کر سکتے. دیکھیں اس میں بہت فرق نظر آتا ہے. اگر فرض کیجئے کبھی یہ جو ہے لیگل سسٹم میں اگر چیز ہو رہی ہے تو یہ سب سے زیادہ آسان کام ہے آپ سازش کو ناکام بنانے کے لیے. اگر فرض کی یہ پروسیس جو جاری ہے، دس دا بیسٹ وے. اگر نواز شریف صاحب سمجھتے ہیں کوئی سازش ہو رہی ہے تو اس سے اچھا تو موقع ان کو کبھی ملا ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے جو ہے جو بھی دفاع ہے آپ کا لیگلی جو ہے وہ آپ جا کے وہاں دفاع کر سکتے ہیں. اور میرا خیال یہ ان کو موقع ملا ہے، یہ آج نہیں ہوا ہے، تقریباً 4-6 مہینے سے ایک پروسیس جاری ہے، پروسیس ہو رہا ہے. اس میں اگر سازش ہوتی سب سے اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس کو ہٹا دیں. لیکن پاکستان میں بدقسمتی یہ ہے کہ یعنی ہر شخص جو ہے ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں ہر چیز صرف سازش ہو رہی ہوتی ہے. اگر کسی یعنی ایک لحاظ سے جو رائٹ ونگ کے لوگوں سے معلوم کریں تو پاکستان میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سی آئی اے موساد اس سے را کے بغیر کوئی چیز نہیں ہوتی ہے. یہاں پہ دوسری طرف یہ ہے کہ ہمارے کچھ دوستوں کی رائے کہ اگر کچھ ہوتی ہے تو ہر چیز جو ہے وہ پتلیاں چل رہی ہوتی ہیں. تو میں ایسا یہ کہ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ہوتا ہے، میں نے اس سے انکار نہیں کر رہا ہوں کہ اس میں کہیں نہ کہیں چیزیں ہوتی ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ صرف یہ چیز شور مچا کے ہر چیز کو سازش کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ ہی جو ہے آپ کی جو ایک لحاظ سے جو بھی ڈیموکریٹک اور پولیٹیکل پروسیس جاری ہے تو اس کی کچھ تو طاقت اور کچھ بھی تو کانفیڈنس آنا چاہیے. یا جو ہے ساری زندگی شور خالی مچاتے ہوئے جو ہم اس چیز کو کریں گے. دوسری بات یہ کہ سازش صرف ایک کے خلاف ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ جب دوسری پولیٹیکل پارٹیز جو ہے اس میں قابل توجہ یہی بات ہے زاہد صاحب کہ ان تمام سازشوں میں آپ کے مسلم لیگ نواز نے کافی ایک لیڈ ایکٹر کا رول اختیار کیا، چاہے وہ یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ ہو، چاہے وہ آئی جے ایکٹ کے ساتھ ہو، چاہے وہ 90 کی دہائی میں ہو. تو یہ بات تو آپ کی بالکل درست ہے. ہاں بالکل، بات وہی آتی ہے کہ میرا خیال یہ کہ بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی یہ اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے کہ کہیں اس کی بھی کچھ غلطیاں ہیں اور اس کو بھی تسلیم کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ 80 کی دہائی، 90 کی دہائی اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ 2000 کے بعد جو ہے وہ جو ملٹری کی حکومت رہی مشرف کی، اس سے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیے. مجھے تو لگتا ہی تھا کہ ایک اچھی ایک لحاظ سے ہمارے یہاں ٹریڈیشن بنتی جا رہی تھی کہ الیکشن کے ذریعے حکومت تبدیل ہو رہی ہے. لیکن وہی بات آتی ہے کہ اس کو مضبوط ہونا چاہیے. ایک اکاؤنٹیبلٹی کا
ایک جو عنصر ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس کے بغیر آپ آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں. اگر اسی سسٹم کے اندر بلٹ ہو جاتا ہے تو اس کو تباہ مت کریں. اچھا زاہد صاحب، آپ نے جو عدالت عظمیٰ ہے اور جو جنرلی ہمارا عدالتی نظام ہے اس کا جو ایک طرح کا بڑھتا ہوا کردار ہے ہماری قومی ڈسکشن میں، قومی مباحثے میں، اس کا تمام سفر آپ نے دیکھا 28 نومبر کے حملے سے آج تک. جب منڈے کو، پیر کو اس طرح کی سماعت ہوگی تو آپ کی اس ادارے سے توقعات ہیں یا لیٹ می ریفریز، آپ کی توقعات کیا ہیں؟ دیکھیں، مجھے ایک چیز خالی جس کی وجہ سے مجھے امید نظر آتی ہے جی، وہ یہ ہے کہ یہ جوڈیشری جو ہے ایک لحاظ سے ایک جدوجہد کے بعد آئی ہے. بالکل. اور اس میں جو ہے ایک لحاظ سے جو ٹریڈیشن پاکستان میں پہلے نہیں رہے تھے وہ تھے. وہ الگ مسئلہ ہے یہ کہ کچھ اور جو چیف جسٹس صاحب کا اپنا کردار وہ بھی رہا تھا، لیکن اس سے انکار نہیں کر سکتے ہیں کہ ایک لائرس موومنٹ کے لیے جس نے جو ہے آج جوڈیشری جو ہے اس سے زیادہ مضبوط ہے جو کہ پہلے تھی. پہلے ہمارے ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی تھی کہ جوڈیشری تھی وہ ایگزیکٹو کے کنٹرول میں ہوتی تھی. بالکل ٹھیک. اس پہ واپس آئیں گے زاہد صاحب. ہمارے ساتھ ابھی لائن پہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما شاہ محمود قریشی صاحب ہیں. جی قریشی صاحب، ویلکم. جی شکریہ. قریشی صاحب، آپ نے فرمایا کہ وزیر اعظم نے تمام جو مورل رائٹ ہے یا قانونی رائٹ ہے وہ اس کو کھو بیٹھے ہیں اور ان کو فی الفور استعفیٰ دے دینا چاہیے. ساتھ میں جناب وزیر اعظم صاحب نے اس کا صاف انکار کر دیا. کیا لاہ عمل ہونا چاہیے جناب؟ دیکھیے، وہ انکار کر سکتے ہیں، قدرتی امر ہے کہ کرسی چھوڑنا کوئی نہیں چاہتا. لیکن دیکھیے بات یہ ہے کہ جو ان کا موقف تھا، جو ان کے وکلا 126 دن سپریم کورٹ میں پیش کرتے رہے، جے آئی کی رپورٹ آنے کے بعد اس پہ بے پناہ چھید ہو گئے ہیں اور ان کی ساری کہانی جو ہے وہ دفن ہو گئی ہے. نمبر 1. نمبر 2، بات یہ ہے کہ آج صرف تحریک انصاف مطالبہ نہیں کر رہی، آج ملک کی بیشتر جماعتیں جو ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، جماعت اسلامی ہے، MQM ہے، مسلم لیگ کاف ہے، جتنی مین پارٹیز ہیں جو پارلیمنٹ میں ہیں اور پارلیمنٹ کے باہر بھی بہت سی پارٹیز ہیں، ان سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہی ہیں. اور صرف پارٹیز نہیں کر رہی، آپ دیکھیں سندھ بار کاؤنسل نے متفقہ قرارداد پیش کی ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ آج پریس کانفرنس کرتے ہیں، کہتے ہیں مستعفی ہو جاؤ. سب سے بڑی بار ملک کی لاہور ہائی کورٹ بار ہے، مستعفی ہو جاؤ. تو یہ ہر طرف سے آواز آ رہی ہے اور ان کی اپنی جماعت کے اندر اب آوازیں شروع ہو گئی ہیں. دیکھیے، ان کی اپنی جماعت کہہ رہی ہے کہ جب ہمارے پاس عددی اکثریت ہے اور ہم اپنی ایک پارٹی کے ٹینیور کو پورا کروا سکتے ہیں، کسی اور شخصیت کو نامزد کر کے اس کو الیکٹ کروا سکتے ہیں، آپ کی ہٹ دھرمی اور ضد سے جمہوریت کو نقصان ہو سکتا ہے، پارٹی کو نقصان ہو سکتا ہے. آپ مستعفی ہو جائیے اور کسی اور کو موقع دیجیے، ہم ہمارے قائد رہیے. لیکن اگر آپ نااہل ہو جاتے ہیں یا ایک ٹرائل کے بعد آپ کی کنوکشن ہو جاتی ہے تو بڑی سکی ہوگی. اچھا شاہ صاحب، جو اس کے شانہ بشانہ عمران خان صاحب کے نامنیشن کے متعلق ایک ساتھ میں عدالت عظمیٰ میں کیس چل رہا ہے، اس پہ خان صاحب نے کہا کہ جی ضرور مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں، مجھے فرق نہیں پڑتا اگر ہم ان سے نجات حاصل کر لیں. اگر جناب اس پہ آپ بات کر لیں، اور سر ساتھ میں جو پاکستان مسلم لیگ نواز میں باقی جو آوازیں جو کہہ رہی ہیں کہ جی شاید جمہوری نظام خطرے میں، اس پہ بھی اگر جناب فرمائیں. جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری نظام کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جمہوریت کے اندر اور آئین کے اندر ایک گنجائش موجود ہے اور وہ ٹرانزیشن ہو سکتی ہے، لیڈرشپ کا بیٹن ہے وہ کسی اور کو منتقل کیا جا سکتا ہے. تو جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. یہ بے وقوف قوم کو نہ بنائیں اور نہ اپنے آپ کو دھوکے میں رکھیں. جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. پوری اپوزیشن متفقہ طور پر کل فیصلہ کر چکی ہے کہ ہم نے جمہوریت کو ڈی ریل نہیں ہونے دینا. ٹھیک ہے. دوسری بات، جہاں تک عمران خان صاحب کا تعلق ہے، عمران خان کا کیس کورٹ میں ہے اور ہم انشاءاللہ اپنا دفاع کورٹ میں کریں گے. ہم ان کی طرح کسی قطری خط کا سہارا نہیں لیں گے. باقاعدہ پورا جو فلیٹ ہے جس طرح خریدا گیا، وہ کس طرح خریدا گیا، آمدن کہاں سے آئی، اس کا منی ٹریل کیا ہے، وہ پورے شواہد انشاءاللہ ہم سپریم کورٹ کو پیش کریں گے.
بالکل ٹھیک. اور ساتھ میں شاہ محمود قریشی صاحب ایک طرح کا تضاد نظر آ رہا تھا پاکستان تحریک انصاف کے موقف میں کہ شاید جی جلدی انتخابات کی کال ہونی چاہیے، لیکن پھر جو باقی رہنما تھے وہ کہہ رہے تھے کہ نہیں جی یہ نظام کے مطابق چلتے رہیں اور تاریخ کے مطابق انتخاب ہو. تحریک انصاف کے موقف پہ کوئی تضاد نہیں تھا. تحریک انصاف کا موقف بحیثیت وائس چیئرمین میں نے پیش کر دیا تھا اور کر رہا ہوں. بابر اعوان صاحب نے ذاتی رائے دی تھی، لیکن بابر اعوان صاحب کی ذاتی رائے پارٹی پالیسی نہیں کہلائی جا سکتی. تو جناب پارٹی پالیسی یہی ہے کہ الیکشن ڈیٹ کے مطابق ہو. جناب پارٹی پالیسی یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو فی الفور مستعفی ہونا چاہیے اور ایوان میں ان کی عددی اکثریت ہے وہ کسی اور کو نامزد کر کے وزیر اعظم الیکٹ کروا دیں. بالکل ٹھیک. شاہ محمود قریشی صاحب بہت زیادہ شکریہ شامل ہونے کا. زاہد حسین صاحب ہم ذرا واپس اگر آپ نے یہ بہت دلچسپ بات کی کہ اس عدالت سے کیا توقعات ہونے چاہیے اس پر بھی بات کریں گے اگلے حصے میں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی اور جو ساتھ میں گرما گرمی مچ گئی ہے ملک میں، اور جناب خصوصی طور پہ پاکستان مسلم لیگ نواز. زاہد صاحب اس سے پہلے کہ ہم واپس جائیں عدالت عظمیٰ کے موضوع پہ، جو شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی حوالہ دیا، پہلے تو کہا کہ جی ہماری جماعت میں کوئی تضاد نہیں ہے، لیکن اس چیز کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ مسلم لیگ نواز میں ضرور اس طرح کی ڈیفرنس آف اوپینین اب جا کے نمایاں ہو رہی ہے. چاہے اشارہ ان کا چودھری نثار صاحب کی طرف تھا کہ نہیں تھا، اس پہ اگر جناب کچھ فرمانا چاہیں. یہ جو پچھلے کچھ دنوں سے لگاتار آپ کو چودھری نثار صاحب کے متعلق ڈسکشن نظر آ رہی ہے، کیا اس میں آن اے سائڈ نوٹ سر اس میں کیا کوئی وزن ہے، اور اگر وزن ہے بھی تو کیا اس کو اس طرح ڈسکس ہونا چاہیے؟ دیکھیں مجھے کوئی تعجب نہیں ہوا اس پہ. ٹھیک ہے. جب یہ سنا میں نے جی تو بلکہ میں انتظار میں تھا کہ یہ کچھ قسم کی چیزیں خبر آئے گی کیونکہ پہلے سے کافی چیزیں آ رہی تھی. ٹھیک. بات یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے قدرتی ہے کہ جو ہے اگر اس قسم کے پرائم منسٹر پہ الزامات رکھتے ہیں تو ان کی پارٹی میں یہ ان کے جو ہے جو بھی جو لائلسٹ ہیں ان کے ذہن میں خدشات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اور یقینی بات یہ کہ پارٹی پھر جو ہے جب ایک لحاظ سے مورل جو ہے ایک لحاظ سے سچویشن کمزور ہوتی ہے لیڈر کی، پولیٹیکلی بھی ان کی گرفت کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے پارٹی کے اندر اس قسم کی چیزیں کا ابھرنا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. کیونکہ اس سے پہلے ایک اور بات بھی اگر آپ دیکھیں تو مسلم لیگ کے جو ایک تھوڑی سی ٹھیک ہے اس کے تبدیلی بہت آئی ہے. پہلے مسلم لیگ جو ہے 90s کی، اس سے پہلے جو تھی ایک سرکاری جماعت ہوا کرتی تھی. نواز شریف صاحب کو ٹھیک ہے کریڈٹ جاتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ ابھار کے لائیں، لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ دیکھیں تاریخ میں ایسے بہت ساری چیزیں ہوئی تھیں. جیسے 1993 میں جب ان کی پہلی گورنمنٹ تھی تو جب ان کا پریزیڈنٹ غلام اسحاق خان تھے اس زمانے میں، اس سے تضاد چل رہا تھا یا ٹکراؤ جاری تھا، تو اس وقت یہ ہوا تھا کہ ایک رات میں پورے کی پوری پنجاب اسمبلی ٹوٹ کے دوسری طرف چلی گئی. جب ان کو جو ہے عدالت نے بحال کیا تو دوبارہ واپس آ گئے. اب اس کی مثال 1999 میں ہے، میرے خیال ایسا کم ہوا ہے، یعنی کہ جو ہے وہ آپ کی 80% جو پارٹی تھی وہ PMLQ میں تبدیل ہو کے ایک ملٹری رولر کے ساتھ ہو گئی. تو مطلب یہ ہے کہ دیکھیں اس میں ایک چیز نظر آتی ہے کہ سیاسی پارٹیاں ابھی بھی یہاں پہ بہت مستحکم نہیں ہوئی ہے. اگر فرض کیے پارٹی مستحکم ہوتی تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ صورتحال اس حد تک جاتی. آپ کو اندازہ ہے کہ دنیا بھر میں جب ہوتا ہے، جیسے ڈیوڈ کیمرون کی بات آئی تھی، ڈیوڈ کیمرون پہ جو پریشر جو سب سے زیادہ تھا وہ اندرونی پارٹی کا تھا. اور اس کے بعد یہ بھی صرف بات نہیں ہوتی ہے، اور چیزوں پہ بھی ہوتی ہے جہاں پہ فیلیور ہوتے ہیں اپنی پالیسی. تو زاہد صاحب کیا یہ ادارے کی کمزوری نہیں ہے، یا کیا یہ پارلیمانی نظام کو مزید مضبوط، پارلیمانی نظام نہیں لیکن کابینہ کے نظام کو شاید مزید مضبوط کرنا چاہیے کہ یہاں جی بھرپور تالیاں بجائی جا رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ جی ہم میاں نواز شریف صاحب پورا اعتماد کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں اس جو ابھی ایک طرح کی تلخ صورتحال نظر آ رہی ہے اس سے بھی ہمیں نکالیں گے اپنی سربراہی کے انڈر. یہ تھوڑا سا عجیب و غریب آپ کو نہیں نظر آ رہا صورتحال؟ اس جو تالی بجانے کا جو ایک لحاظ فینومنا ہے یا جو ہے اس کو خود ایک دفعہ نواز شریف صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ جب وہ کئی تقریر کر رہے تھے تو لوگ یہی لگا رہے تھے نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو انہوں نے کہا جب میں نے ایک دفعہ قدم بڑھایا تو پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. مطلب تالی بجانوں سے جو ہم کبھی بھی نہیں لگا سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں سب سے بنیادی چیز ہے پاکستان میں، اگر نواز شریف صاحب کو کبھی یہ لگے کہ کیا خامیاں تھیں کیا ہوا،
دیکھیں اس سے اچھا موقع پاکستان میں جمہوریت کو بڑھانے کے لیے نہیں ملا تھا. اس بات پہ سب پارٹیاں متفق تھی کہ ہم جو کچھ بھی ہوگا اس سسٹم کے اندر ہی ہوگا. بٹ اس پہ اگر زاہد صاحب کہیں کہ جی اداروں کا سب سے بڑی خود نواز شریف صاحب نے اپنی قبر کھود دی اس لحاظ سے. پارلیمنٹ کا جب پرائم منسٹر 5 دفعہ سے پارلیمنٹ، لیکن وہ یہ کہتے ہیں زاہد صاحب کہ جی ہم نے اپنی قبر نہیں کھودی. بات یہ ہے کہ ہمیں 90 کی دہائی کے جو ایک طرح کے گوسٹس ہیں، کلوزٹ سکیلیٹنز ان دی کلوزٹ ہیں، جو پرانے مسائل تھے، پرانے کرپشن کیس تھے، رحمان ملک کی رپورٹ تھی ڈسکریڈیٹڈ، ہمیں پرانے مردے کھود کے کٹہرے میں کھڑا کیا جا رہا ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جمہوریت آگے بڑھے. دیکھیں دنیا بھر میں ہوتا ہے کہ بہت سارے اسکیلیٹنس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن باہر کیسے آتے ہیں؟ جی یہ ذرا تھوڑا سا وہ سن لیں. کسی نے خود جا کے جو ہے اچانک ان کو پرانے قصے کو نہیں چھیڑا ہے. پاناما میں ایک واقعہ ہوتا ہے جس میں نام آتا ہے، اور دنیا بھر میں کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا ایک لحاظ سے کچھ نہ کچھ اس کا سیاسی ریپرکشنس ہوتے. ہوا یہ کہ جب اس پہ بات آئی تو بہت ساری چیز کھلنے لگی، اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ یہ کیسز بہت سارے ایسے ہیں جو کہ پرانے ہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کبھی بھی پایہ تکمیل تک کوئی بھی انویسٹیگیشن نہیں پہنچی. اس ملک کی بدقسمتی ہے. 96 مجھے خود یاد ہے کہ میں نے لکھا ہے اس کے متعلق، جو ہے میں اس وقت لندن ٹائمز میں تھا اور دوسری جگہ یہاں پہ بھی میں لکھتا رہا. یعنی یہ تمام چیزیں آئی تھیں اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کافی مستحکم ہوئی تھی. لیکن یہ کہ جب ان کی دوسری حکومت آئی تو ختم ہو گئی. مشرف نے دوبارہ شروع کیا تو اس کے بعد جب ان کے ڈیل ہو گئی تو وہ بھی ختم ہو گئی. تو مسئلہ یہ کہ کبھی کوئی کنکلوژن تک کوئی بھی نہیں پہنچی. دوسری بات یہ ہے کہ اور بھی چیزیں پھر آئیں اس میں. تو یہ چیزیں جو ہیں میرا خیال یہ ہے کہ جیسے تاریخ جو ہے وہ کبھی بعض چیزوں ان کے پاس رکھی رہتی ہے، اور یہی بات ہم جب کہتے ہیں کہ آج اگر ان کے اوپر چل رہا ہے تو جو پہلے بھی غلطیاں بعض دفعہ ہوئی ہیں دلائل سے وہ بھی ابھر کے سامنے آ سکتی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے نواز شریف صاحب کو کہ جب آپ اداروں کو توڑیں گے، 1997 میں جب آپ نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا، اس کو تقسیم کیا، اور سب کو پتہ ہے تقسیم کیسے ہوئی، یعنی اس کے شواہدات موجود ہیں. ہاں، اس میں صرف یہ ہے کہ اگر آپ ان چیزوں کو توڑتے ہیں تو جب 99 میں جب فوج نے قیادت سنبھال لی لے کے، تو پھر جو ہے ادارے جب کمزور ہوتے ہیں تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں. پرابلم یہی ہے. ان کو پچھلی دفعہ کا سبق سیکھنا چاہیے. اگر اس کو اداروں کو انہوں نے کمزور کیا، اداروں یہ ہے کہ کیبنٹ کی میٹنگ 6 مہینے بعد ہو رہی ہے. آپ جو چیف آف آرمی سٹاف کو بیٹھا کے اپنے ساتھ بیٹھا دیتے ہیں، اس سے سمجھتے ہیں کہ وہ لائلٹی حاصل کر لیں گے. اس کے بعد بجائے اس کے کہ وہ ڈیفنس کمیٹی میں رہے تاکہ آرمی کو بھی کسی ادارے کے تحت لایا جائے. یس، وہ کیسے، یہ جو ہم بات کرتے ہیں سویلین اتھارٹی ہونی چاہیے. سویلین اتھارٹی لیکن ایک ڈگری کے ذریعے، ایک بل کے ذریعے، ایک لا کے ذریعے نہیں آتی ہے. جو آپ سویلین اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں وہ آپ کے اپنے اداروں کو، سول اتھارٹی کو مضبوط کرنے سے اور ایک جو ہے ایک پروسیس کو کی تحت لے کے آئیں، تو جا کے آپ جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے سویلین اتھارٹی ہو. یقینی بات یہ ہے کہ اس میں ابھی تک جو ہے وہ خاصا وہ موجود ہے. لیکن اگر آپ کی یہ کمزوریاں ہوں گی اور آپ پھر کنفرنٹ کریں گے جا کے جو کہ آپ کے ادارے ہیں اس ملک میں، تو آپ کس کو موقع دے رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک. زاہد حسین صاحب بہت شکریہ. ہم اسی تجزیہ سے بہت زیادہ فائدہ مند ہوتے ہیں. گفتگو بھی جاری رکھیں گے JIT کی رپورٹ کے متعلق. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی رپورٹ کی جس کی وجہ سے ملک میں ہلچل مچ گئی. ہمارے ساتھ سابق صدر پاکستان وسیم سجاد صاحب ہیں. جی السلام علیکم سجاد صاحب، ویلکم. جی السلام علیکم. جی سر، اگر آپ یہ بتا سکتے ہیں جناب بطور سینئر وکیل بھی، سینئر ماہر قانون بھی، کہ عدالت عظمیٰ کے لیے اب وہ کیا نتائج رہ گئے، کیا آؤٹ کم رہ گئے جب منڈے کو پھر سے سماعت ریزیوم ہوگی جناب؟ کیا یہ جی میرے خیال میں جی پہلے تو وہ سنیں گے کہ بھی کوئی اگر اعتراضات، کوئی بنیادی قسم کے اعتراض ہوتا ہے نا جس کو ہم جوریسڈکشنل ڈیفیکٹ کہتے ہیں، جی کہ بھی یہ کوئی ایسی بڑی قانونی غلطی ہو گئی ہے رپورٹ میں، کوئی ایسی چیز اگر ہے تو اس پہ بات سن لیں گے. اس کے بعد جو بنیادی بات ہوگی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو مین فیصلہ تھا اس میں لکھا تھا جی کہ جب یہ JIT کی رپورٹ آئے گی تو ہم اس پہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس معاملے کو ہم کہاں بھیجیں، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ بھیجیں، کسی اور بھیجیں. تو یہ انہوں نے دیکھنا ہوگا کہ اس مٹیریل کی بنیاد پہ اور جس قسم کی
الزامات ہیں اس کی بنیاد پہ اس مقدمے کو کہاں بھیجنا ہے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کہا تھا جی کہ ہم یہ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ڈسکوالیفیکشن بنتی ہے کہ نہیں بنتی. جی ہاں. اس پہ بھی وہ سنیں گے کہ بھی یہ معاملات جو 62 63 میں آتے ہیں تو اس پہ ان کو پوچھیں گے کہ بھی اس کی روشنی میں ڈسکوالیفائی کیوں نہ کیا جائے. تو میرے خیال میں یہ طریقہ کار ہوگا اور سپریم کورٹ سن کے وہ کی پھر فائنل فیصلہ کرے گا. جناب کیا یہ صورتحال ممکن ہے کہ یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی ریفرنس میں کنورٹ ہو جائے اور ڈسکوالیفیکیشن کی بات نہ ہو؟ میرے خیال میں جی انہوں نے جو اشارہ کیا ہے اپنی ججمنٹ میں وہ یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے اس میں کچھ معاملات ایسے ہوں جس کو وہ 62 اور 63 کے زاویے سے دیکھیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو کہ ٹرائل کورٹ کی میں جائیں گی اور وہاں پہ فیصلہ ہوگا شہادت لینے کے بعد اور مقدمہ سننے کے بعد. بالکل ٹھیک. دونوں چیزیں میرے خیال میں پیرل چل سکتی ہیں اور یہی انہوں نے اشارہ کیا. بالکل ٹھیک. وسیم سجاد صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے اپنا قیمتی وقت نکالنے کا. زاہد صاحب آخر میں کیا یہ ایک نیا دن ہے پاکستان کے لیے جس طرف آپ جا رہے ہیں ویزاوی احتساب، یا کیا یہ وہی جو ماضی میں آپ کو دیکھنے کو ملتا تھا کہ ایک -1 سسٹم ہو جاتا تھا اور آپ کے ادارے مزید مضبوط نہیں ہوتے تھے؟ دیکھیں ایک موقع ہے آپ کے پاس، ایک موقع ہے، ایک اپارچونٹی ہے جی. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے اس چیز کو یہ جو اپارچونٹی جب کھلتی ہے تو آپ اس کو ضائع بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں. تو میرا خیال یہ کہ پاکستان کے لیے ایک واٹر شیڈ بھی ہو سکتا ہے ڈیموکریسی کے لیے. اس کو پوری طور پہ استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اس طرح سے دیکھیں کہ ایک تو یہ تھا کہ لیگل جو ایک چیز جو ہے فیئر ٹرائل کی جو بات آ رہی ہے وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ جہاں تک فیئر ٹرائل کے جو اصول ہیں وہ پوری طرح اتریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پہلی دفعہ پہلے جو ہوتا تھا جو احتساب جس کو کہتے تھے وہ ہمیشہ جو ہے وہ ایک رائول جو حکومت والے جو ہیں اپنے اپوزیشن کے خلاف کرتے تھے یا ملٹری گورنمنٹ جو ہے سیاستدانوں کے خلاف کرتے تھے. تو وہ جیسے اس پر کہتے ہیں کہ ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اس سے ذرا پوچھا جائے کہ ساؤتھ کوریا میں ابھی جو صدر تھیں ان کے خلاف تحریک چلی اور اس پہ الزام تھا صرف، اور اس کے رشتہ داروں کے لیے تھا ڈائریکٹ، شاید ان کا نہیں تھا، کڑیوں میں سے لے کے گئے ان کو لے کے ہینڈ کفس. اب مجھے بتائیے کہ اس سے کیا جمہوریت ڈسرپٹ ہو گئی وہاں پہ ایک سٹنگ پریزیڈنٹ کے لیے؟ تو بات یہ ہے کہ ذرا ہم کو اب اس بات کے بھی طے ہونا چاہیے کہ نہ صرف سویلین ادارے مضبوط کرنے چاہیے، جو بھی آئندہ حکومت آتی ہے ایک تلوار بھی لٹکتی رہے گی. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ اس سے ایک اور سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ آپ اپنی سیاسی پارٹیوں کو صرف ذاتی جائیداد کی طور پہ استعمال نہ کریں. سیاسی پارٹی کو بھی ایک لحاظ سے ڈیموکریٹکلی جو ہے اس کو آرگنائز کریں تو جا کے اس ملک میں جمہوریت مستحکم ہو سکتی ہے. اور شاید کابینہ میں اگر اختلاف رائے کا تھوڑا بہت ایک سلسلہ شروع ہو جائے وہ سب کے لیے اچھا ہوگا، اس کے بجائے کہ بس تالیاں بجتی رہیں. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجئے ٹویٹر اور فیس بک کے لنکس کے ذریعے. زاہد حسین صاحب بہت زیادہ شکریہ جناب، آپ کے تجزیے سے، آپ کے تجربے سے ہمیں بے تحاشا فائدہ ہوا. کل تک اجازت دیں، خدا حافظ.